گفتگو کا اب رشی نے بند دروازہ کیا، خود میں گم ہو کر جہاں سے منقطع رشتہ کیا۔ اس کے ذوق و شوق نے اس کو کیا غرق وجود، سامنے سے ہٹ گیا یکسر طلسمات شہود۔ جب توجہ تھی میسر ذرے تھے مانند طور، جب توجہ کو ہٹایا نور تھا وان ظہور۔ ناگہاں ظاہر ہوئی ایک نازنین سیمین بدن، بن کے تنہا اس طلسمی شب کا کوکب زو مگن۔ سن بلستاں زلفوں کے تھے تا کمر لٹکے ہوئے، روشنی سے چہرے کی کوہ و کمر دمکے ہوئے۔ جلوہ مستانہ میں سرشار سرتپا تھی وہ، مست بے جام و صبو تھی زمزمہ پیرا تھی وہ۔ فرشتہ غیب کا ظہور۔ مرد عارف نے گفتگو کا دروازہ بند کر دیا، یعنی خاموش ہو گیا۔ وہ اپنے آپ میں مست ہو گیا اور اس نے عالم سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ اس کے ذوق و شوق نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا، وہ خود مست ہو گیا اور وہ شہود کا طلسم توڑ کر وجود میں آ گیا۔ اس کی حضوری سے ذرے طور کی مانند ہو گئے۔ اس کی توجہ کے بغیر نہ تو کوئی نور تھا اور نہ کوئی ظہور تھا۔ اس رات کے طلسم کے اندر ایک نازنین حسینہ نمودار ہوئی جو اس بے ستارہ رات کے لیے گویا ستارہ تھی۔ اس کی زلفیں اس کی کمر تک لٹکے ہوئے تھیں اور اس کے چمکتے چہرے سے پہاڑ اور قمر روشنی حاصل کرتے تھے۔ وہ مستانہ جلوہ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شراب کا پیالہ پیے بغیر اس مست نازنین نے دلکش نغمہ چھیڑا۔ سنبلستاں کہتے ہیں، مراد ہے سنبل کی مانند سیارہ اور خوشبودار بالوں والی زلفیں۔ سنبل ایک خوشبودار گھاس جس میں زلفوں سے ملتے جلتے تار ہوتے ہیں، تابع گیر روشنی حاصل کرنے والا۔ کر رہا تھا گردش اس کے آگے فانوس خیال، ذو فنو تھا جو مثل آسمان دیر سال۔ اس میں ہوتی تھیں ہویدا شکل ہائے رنگ رنگ، شکرا چڑیا پر چھپٹتا اور آہو پر پلنگ۔ میں نے دیکھا تو کہا رومی سے، اے دانائے راز، اپنے اس کوتا بین ساتھی پہ کر افشائے راز۔ پیر رومی نے کہا یہ پیکر سیمین لقا، حق کالا کہ یگانہ ذہن میں پیدا ہوا۔ رکھتی تھی اس کی طبیعت ذوق اظہار نمود، وہ اتر کر آ گیا سوئے شبستان وجود۔ اس کے سامنے خیال کا فانوس شمعدان گردش کرتا تھا جو بے حد قدیم بوڑھے آسمان کی طرح ذو فنون تھا۔ کئی فنون پیدا ہوتے تھے۔ اس فانونس کے اندر قسم قسم کے اور طرح طرح کے پیکر تھے۔ باز چڑیا پر اور چیتا ہرن پر جھپٹتا نظر آتا تھا۔ میں یعنی اقبال نے رومی سے کہا، اے دانائے راز، اپنے اس کم عقل ساتھی پر یہ راز کھول، یہ نازنین کون ہے؟ رومی نے کہا، اس چاندی کی طرح کا چمکتا ہوا پیکر نے خدائے پاک کی مشیت فکر میں جنم لیا، پھر یہ پیکر ذوق نمود یا نمائی سے بے قرار ہو کر وجود کے شبستان میں اتر آیا۔ اب ہماری طرح ہے آوارہ و غربت نصیب، تو بھی ہے اور میں بھی ہوں، یہ بھی اس جاہ غریب۔ شان جبریلی ہے اس کی، نام ہے اس کا سروش، ہوش میں دوبارہ لاتا ہے یہی کر کے بے ہوش۔ آتش خاموش زندہ اس کے سوز دم سے ہے، اپنے غنچے کا تبسم اس کے ہی شبنم سے ہے۔ دل کے ساکت ساز پر مضراب شاعر اس سے ہے، پردہ محمل میں آخر چاک ظاہر اس سے ہے۔ یہ ہماری طرح بے مقصد گھوم رہا ہے اور بے وطن ہے۔ تو بھی بے وطن ہے، میں بھی بے وطن ہوں اور وہ بھی بے وطن ہے۔ اس کی شان جبرائیل کی سی اور اس کا نام سروش ہے۔ وہ ہوش لے جاتا ہے اور ہوش لاتا ہے، یعنی جب وہ کسی کے سامنے نمودار ہوتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اور جو کوئی بے ہوش ہوتا ہے وہ اس کی اس نموداری سے ہوش میں آ جاتا ہے۔ ہماری کلی کا کھلنا اس کی شبنم کے باعث ہے اور اس کے سوز کے دم سے بجھی ہوئی آگ جلنے لگی ہے۔
دل کے ساز پر شاعر کی مضراب اس سے ہے، محمل کے پردے میں چاک اس سے ہے، دیکھتا ہوں اس کے نغمے میں ہے ایک دیگر جہاں، پل دو پل کر اکتساب اس کی نوا سے سوزے جاں۔ میں نے اس کے نغمے کے اندر ایک دنیا دیکھی ہے، تو بھی کچھ دیر کے لیے اس کی نوا اور نغمے سے حرارت حاصل کر۔ علامہ اقبال کو مولانا رومی کہہ رہے ہیں کہ تو بھی جو ہے کچھ دیر کے لیے اس کے نغمے سے حرارت حاصل کر۔